ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے نکلتے ہیں. میرے آقا کے ساتھ آپ کے پیارے صحابہ موجود ہیں. چلتے جا رہے ہیں. پیارے صحابہ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے, ہم نے بڑی پیاری پیاری آواز سنی, بڑی بھینی بھینی آواز سنی, بڑی میٹھی میٹھی آواز سنی. کوئی میٹھی آواز سے پڑھ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. ہم نے سامنے دیکھا کوئی ہمیں انسان نظر نہیں آیا. ہم نے دائیں دیکھا کوئی انسان پڑھنے والا نظر نہیں آیا. ہم نے بائیں دیکھا کوئی انسان پڑھنے والا نظر نہیں آیا. ہم نے پیچھے کی طرف نظریں دوڑائیں لیکن ہمیں کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا جو پیارے آقا پہ درود و سلام پڑھ رہا ہو. ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی پڑھنے والا آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے, آواز تو بڑی پیاری آ رہا ہے لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آتا, دائیں نظر کوئی نظر نہیں آتا, بائیں نظر کوئی نظر نہیں آتا, پیچھے کوئی نظر نہیں آتا. یا رسول اللہ آپ پہ سلام پڑھنے والا کون ہے؟ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ, سامنے کوئی انسان تو کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا نہیں ہے, بلکہ سامنے پہاڑی پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہے, وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے پتھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں تو ہم انسان ہو کر محبوب پہ درود و سلام کیوں نہ پڑھیں؟ تو جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جائے تو زور سے محبت اور پیار کے ساتھ اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا کریں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی پیدائش کے واقعات جو محدثین نے لکھے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آنے سے پہلے محبوب کریم علیہ السلام کا جو دور تھا آپ سے پہلے وہ جہالت کا دور تھا. وہاں پہ ایک ایک مسئلہ پر 100 سال لڑائیاں لڑی جاتی تھیں. بڑے چھوٹے کا احترام نہیں تھا, عورت کا کوئی معاشرے میں مقام نہ تھا, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو حضرت دکھجہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی. اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم کافروں کی جماعت میں ایک شخص ہے, اگر اسے اسلام کی دولت مل جائے وہ اکیلا مسلمان نہیں ہوگا, وہ اکیلا کلمہ نہیں پڑھے گا, بلکہ اس کے پیچھے 70 انسان کلمہ پڑھ لیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ صحابہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ بیٹھے ہیں، بار بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مسجد کے دروازے پہ اٹھتی ہیں۔ ہم نے دیکھا وہاں ایک شخص آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اسے بڑا حسین و جمیل پیدا فرمایا ہے، وہ آ رہا ہے اپنے ساتھیوں سمیت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیارے محبوب کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میرے محبوب نے اس کے لیے زمین پہ چادر بچھا دی، وہ چادر کو اٹھا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری زندگی گناہوں میں بڑی پڑی ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عرض کرو، مولا کریم اگر مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر معاف نہیں کرتا اپنے کسی غلام کو تلوار دو، اسی وقت میری گردن سر سے، میرا سر دم سے جدا کر دے۔ اللہ کے پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نظریں اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوبہ یہ انسان ہے، ہزاروں گناہ کر کے میرے بارگاہ میں آ جائے، ہزارہ گناہ کر کے اگر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، سچی دل کے ساتھ توبہ کر لے اور اگر آپ تو کلمہ پڑھ لے، میں اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا قلبی اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں بدل دے گا۔ قربان جاؤں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دکشا قلبی کو کلمہ پڑھایا، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب عاجزی کا یہ اندازہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں آہستہ آہستہ رکھتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، دکشا قلبی تیرے پاؤں کو کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر آہستہ آہستہ رکھتے ہو، اٹھا اٹھا کر رکھتے ہو؟ عرض کرنے لگی، حضور ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، اب میں اس لیے آہستہ رکھتا ہوں کہ کہیں کوئی چوپایا، کوئی چمٹی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام پیارے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، جن میں آپ کا یہی غلام حضرت دکشا قلبی بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکشا قلبی وہ واقعہ تو سنا، تو نے اپنی زندہ بچی کو کس طرح درگور کیا تھا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت تھا، جب میں اپنے گھر سے نکلا، 5 سال کے بعد جب میں واپس پلٹا، میرے گھر میں بچی موجود تھی۔ میں نے اپنے گھر والی سے پوچھا، اے میرے گھر والی بتا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا کوئی ہمسایوں کی ہوگی، لیکن جب میں نے مسلسل اپنے گھر کے اندر اس بچی کو دیکھا تو میں نے کہا، اے میرے گھر والی بتا یہ بچی کس کی ہے؟ کہنے لگی یہ تیری تو ہے۔ یا رسول اللہ زمانے جاہلیت تھا، جس کے گھر میں بچی ہوتی دنیا میں اس کی لوگوں میں عزت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کہا ذرا اس کو تیار کر لے، تیار کر کے مجھے دے تاکہ میں اسے زندہ درگور کر کے آ جاؤں۔ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اس کے گھر میں دکشا کے گھر میں بچی موجود ہے۔ ادھر یہ واقعہ بھی بیان کر رہے تھے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو سے تیار کروایا۔ اب ماں تھی اپنے بچی کو تیار کر رہی تھی، زاروں قطار رو بھی رہی تھی، اپنی بچی کو پیار بھی کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ جب وہ تیار کر چکی، میں اسے لے کر جنگل بیابان میں چلا گیا۔ میں اپنے اس چیز سے جب گڑھا کھود رہا تھا، تھک جاتا، گرمی کا موسم ہوتا، پسینہ آ جاتا، تو وہ میری بیٹی اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے چہرے کو صاف کرتی، مٹی صاف کرتی اور کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتی، اے ابا جان اگر میں بیٹی نہ ہوتی تیرا بیٹا ہوتا
ہوتی اب تمہیں یہ گڑھا کھودنے کی زحمت نہ دیتی، میں خود کھود دیتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت تھا، جب گڑھا مکمل ہو گیا میں نے اسے پکڑا، اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ وہ بچی زاروں قطاروں کر عرض کرنے لگی ابا جان بتا میری غلطی کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے کیوں زندہ دردور کر رہے ہو؟ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت تھا، مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بچی رو کر کہنے لگی ابا جان اگر مٹی ڈالنی ہے تو میرے پاؤں کی طرف سے شروع کر تاکہ جتنی دیر زندہ رہ جاؤں تیرا چہرہ دیکھتی رہ جاؤں۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچی کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ ادھر صحابہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زاروں قطار رونے لگے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کبھی جب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اور یہ دیکھیے کلبی وہ ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 70 یا 80 بچیوں کو زندہ دردور کیا تھا زمانہ جاہلیت سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت وہ تھا کہ جس میں نہ بڑوں کا ادب تھا، نہ چھوٹوں پر شفقت تھی، نہ عورتوں کی کوئی عزت تھی، نہ بچیوں پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اللہ رب العزت نے اس ظلمت کو ختم کر دیا۔ جب پیارے نبی کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول کو دنیا میں آتے ہیں، آج بکری شیر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھیڑیا شب بکریوں کو نہیں کھاتا۔ تو پوچھا گیا یہ کیا وجہ تھی؟ بتایا گیا آج وہ پیارا محبوب اس دنیا میں آیا ہے جو زمانہ جاہلیت کو ختم کر کے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب ہر انسان کو عزت کا تاج پہنائے گا، عزت دے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو عزت دی۔ بچوں کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جنت کے باغ کے پھول ہیں۔ بچیوں کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اچھی پرورش کی، ان کی شادی کر کے ان کے گھر میں بھیج دیا تو قیامت والے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس طرح اس کے ساتھ ہوں گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ قربان جاؤں میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، حضرت عبد المطلب آپ کے پیارے دادا فرماتے ہیں میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا، میں گھر میں آیا، میں نے اپنے پیارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت حلیمۃ السعدیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی، پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ اب حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اس سے پیارے محمد میرے گھر میں آئے اللہ رب العزت نے مجھے اتنی برکتیں عنایت کی، اتنی برکتیں عنایت کی کہ وہ قحط سالی کا وقت تھا جب ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، وہاں میری بکریاں جو کمزور تھیں، لاغر تھیں، اتنا دودھ دینے لگ پڑی، جہاں ہم پانی استعمال کرتے وہاں دودھ استعمال کرتے تھے۔ اور میری ہمسائیاں صبح میں مجھ سے سوال کرتی اے حلیمۃ السعدیہ تم بڑی امیر ہو چکی ہے، تمہارے پاس بڑا پیسہ آ چکا ہے، ساری رات تیرے کمرے کے اندر دیا جلتا رہتا ہے، روشنی نظر آتی ہے۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سوال کرنے والوں میں نے جب سے پیارا محمد آیا ہے کبھی میں نے دیا نہیں جلایا، کبھی مجھے لالٹین جلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ جس کمرے کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے ہیں وہی کمرہ اللہ رب العزت کے نور سے ساری رات روشن ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بکریاں جو دودھ دینے کا نام نہیں لیتی، جب میری بکریاں جاتی ہیں جنگل کی طرف
جہاں قدم ان کے ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت گھاس اگا دیتا تھا۔ وہ میری بکریاں جو پیٹ بھر کر واپس نہ آتی تھی، اب تھوڑا ٹائم وہ جنگل میں جاتی ہیں، پیٹ بھر کر واپس آ جاتی ہیں، دودھ دینا شروع کر دیا۔ حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری بہن میرے گھر میں آئی، کہنے لگی حلیمہ آنا میرے گھر کے اندر آ، میں ایک بچہ لائی ہوں، عتبہ کا بیٹا لائی ہوں، مکہ کے سردار کا بیٹا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے، آنا میری گھر کے اندر دیکھ میرے بیٹے کو، میں بڑا حسین بیٹا لائی ہوں، بڑا حسین بچہ لائی ہوں۔ حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے بہن نے زیادہ اصرار کیا میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی، اس نے مجھے دکھایا، لیکن میں نے اپنے محمد کو دیکھا ہوا تھا، میں نے پیارے محبوب کو دیکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا، اس کے بچے کو دیکھا جو سردار قریش کی لائی تھی، تو میں نے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ تو میری بہن کہتی ہے کہ حلیمہ اتنا حسین بچہ لائی ہوں، تو نے اسے ایک نظر دیکھا منہ موڑ لیا، کیا وجہ ہے؟ حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری بہن تو نے اپنا بچہ تو دکھا دیا، آنا میں بھی ایک بچہ قریش کا لے کر آئی ہوں، مکہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا، آنا میرا بیٹا بھی دیکھ۔ حضرت حلیمہ السعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی بہن کو لے کے آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کے اندر آرام فرما رہے تھے، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، سفید کپڑا بچھا ہوا تھا۔ جب میری بہن میرے ساتھ آئی میں نے وہ چادر ہٹائی، وہ کپڑا ہٹایا، میری بہن نے جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا پھر دیکھتی ہی رہ گئی، ٹک ٹکی نظر کے ساتھ محبوب کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے اتنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین بنایا تھا، اتنا پیارا چہرہ دیا تھا، اتنا پیارا حسین بنایا تھا۔ حضرت حلیمہ السعدیہ فرماتی ہیں میری بہن دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ اور حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بچے ایک مہینے میں بڑے ہوتے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں بڑے ہوتے ہیں۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلدی بڑے ہو گئے، اب میرے بیٹے پائر چلے جاتے ہیں، صبح بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اے اماں حلیمہ آج صبح میں بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ اب فرماتی میں نے بڑا منع کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن امام الانبیاء نے اصرار کیا کہ اے ماں حلیمہ السعدیہ آج میں ضرور جاؤں گا۔ اب فرماتی ہے کہ میں کیا کرتی، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا، تیار کر کے اپنے بچوں کے ساتھ بھیجتے ہوئے ان کو کہا کہ بیٹا یہ محمد مکی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا خیال رکھنا اور بکریوں کو اس طرف نہ لے جانا جہاں شیر رہا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ پتا تھا، پہلے ان کے بیٹے جاتے جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے، آج تو دو جہانوں کا سردار جا رہا ہے، آج بکریوں کا رخ اس طرف ہو گیا جہاں شیر رہا کرتے تھے۔ شیروں نے بکریوں کو دیکھا سامنے آ گئے، لیکن جب پیارے محمد کو دیکھا نیچے اپنے سروں کو جھکا لیا، لقمہ اجل نہ بنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن گئے، پھر ایک دن امام الانبیاء نہ گئے، دوسرا دن نہ گئے، تیسرے دن جب حضرت حلیمہ السعدیہ کے بیٹے واپس آتے ہیں تو شام کو روتے ہوئے گھر میں آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹا کیا ہوا، کیوں روتی ہوئی آئے ہو؟ عرض کرنے لگے اماں جان جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی وہ تو شیروں نے پکڑ لی ہے، ہم کیوں نہ روتے؟ حضرت حلیمہ السعدیہ فرماتی ہیں کہ میں عورت تھی، میں نے جب سنا میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ادھر آنسو آنے کی دیر تھی سامنے محمد مکی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، عرض کرنے لگی اماں جان کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟
ہو؟ کہنے لگی میری جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی وہ تو شیروں نے لے لی، شیروں نے اٹھا لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اما حلیمۃ السعدیہ آپ پریشان نہ ہوں، صبح شیروں سے بکری لے آئیں گے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے مسکرایا تو میں نے دل میں سوچا اب تو انہوں نے چیر پھاڑ دی ہوگی، لوگ میں اجل بنا دیا ہوگا۔ رات گزری، سویرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے اماں چل جنگل میں جاتے ہیں، شیروں سے بکری چھڑا کر لاتی ہیں۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رات گزر چکی ہیں، اب تو شیروں نے اسے چیر پھاڑ دیا ہوگا، اب تو انہوں نے اپنی خوراک بنا لیا ہوگا، لقمہ اجل بنا دیا ہوگا، اب تو اس کا نشان بھی باقی نہیں ہوگا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں چل تو صحیح۔ جب مجھے زیادہ اصرار کیا، میں چلتی چلتی ہم اس جنگل میں وہاں پہ پہنچے جہاں سے شیروں نے بکری کو اٹھایا تھا۔ اب فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی تک یہ نہیں فرمایا لوگوں میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، مجھے اللہ رب العزت نے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اعلان نہیں کیا۔ ابھی پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 1 برس کی ہے۔ اب فرماتی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر شیروں کو پکارا، فرمایا جنگل کے شیروں اکٹھے ہو جاؤ۔ امام الانبیاء کی آواز کرنی تھی، سارے جنگل کے شیر اپنے نکل کر پیارے محبوب کے سامنے آ گئے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیروں بتاؤ کس شیر نے میرے ماں کی بکری کو اٹھایا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا تھا، محدثین لکھتے ہیں کہ ان شیروں کو اللہ رب العزت نے قوت گوئی عنایت فرمائی، بولنے کی طاقت دے دی۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا، شیر اپنی زبانی حال سے کہنے لگے اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اس بکری کو کھایا نہیں، ہم نے اس بکری کو لقمہ اجل نہیں بنایا، ہم نے اس بکری کو لقمہ اجل بنا کر کھایا نہیں، اپنی خوراک نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اس بکری کو پکڑ کر ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اسے چارہ بھی ڈالا ہے، اس کی خدمت بھی کی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم نے اٹھایا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج 3 دن ہو چکے ہیں آپ اس جنگل میں تشریف نہیں لائے، آپ کے ودخا کے چہرے کی زیارت نہ ہو سکی، ہم نے پلان یہ بنایا ہم پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بکری کو اٹھا لیتے ہیں، محبوب بکری کو چھڑانے آئیں گے، پیارے محبوب کے ودخا کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ ابھی تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھایا، ابھی تک پیارے محبوب نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ ان شیروں کو پتا تھا اللہ رب العزت کے یہ پیارے محبوب کل نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 1.5 برس کی تھی، اور حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب دیکھا کہ محبوب پنگورے میں لیٹے ہوئے ہیں، اب چاند آسمان پہ کھڑا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے مشرق کی طرف، چاند مشرق کی طرف ہو جاتا، پیارے محبوب مغرب کی طرف انگلی اٹھاتے چاند مغرب کی طرف ہو جاتا، شمال کی طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھتی چاند شمال کی طرف ہو جاتا، پیارے محبوب انگلی کو جنوب کی طرف اٹھاتے چاند جنوب کی طرف ہو جاتا، تو گویا اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا تھا، تو پھر کھلونا بھی نور کا عطا کیا۔ تو یہ حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں بھی امام الانبیاء انگلی اٹھاتے چاند اس طرف ہو جاتا تھا، تو گویا اللہ رب العزت نے کھلونا بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا عنایت فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پہ عمل کیا جائے، محبوب کریم علیہ السلام سے محبت رکھی جائے، عشق رکھا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں محبوب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔